لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد الامتثال حمد حميس محمد الجسم بالله السنانيس محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد آفرین در مدح مصطفى بس محمد أستمی خواهم خدا را خدایا است حب مصطفى را يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين اللهم صل على
سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. وعلى السلام عليكم. میں آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی چند ایک مقامات میں سے تلاوت کا شرف حاصل کیا. ان آیت مبارک میں رب العالمین نے اہل ایمان کے حوالے سے ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے تمام کلمہ پڑھنے والے، اسلام پر چلنے والے، ایک اللہ اور ایک رسول پر ایمان رکھنے والے دنیا میں رہتے ہوئے ان کی آپس میں محبت اور زیادہ بڑھ سکتی ہے اور باہم محبت کے ساتھ دنیا میں ان کا باہمی تعلق قائم رہ سکتا ہے. کون سی چیز ہے جو ان کی بیچ کے آپس کی نفرتوں کو ختم کر کے اور ان کے درمیان ایک محبت کی فضا بنا سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جا دیا اسی کے متعلق ذکر فرمایا. میرے محترم دوستو، ایک زندگی وہ ہے جو ہم اپنے گھروں میں گزارتے ہیں اور گھر میں ایک دوسرے سے تعلق بنتا ہے. اولاد کا والدین سے، والدین کا اولاد سے، بہن بھائیوں کا آپس میں، یہ بیوی کا آپس میں، اسی طریقے سے رشتہ دار آپس میں محبت کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہوئے کیسی زندگی گزار سکتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ان سب کو یکجا کر کے گھر کے اندر ایک محبت کی فضا بنانا؟ ایک تو گھریلو زندگی ہے ہماری، ایک پھر ذرا گھر سے باہر نکل کر ہمسایہ ہے، ان سے بھی ایک تعلق بن جاتا ہے، ہم سفر ہیں، ان سے بھی ایک تعلق بن جاتا ہے. اور پھر اسی معاشرے میں رہتے ہوئے مختلف قومیتیں، یہ فلاں قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ فلاں قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ فلاں زبان کی بولنے والے ہیں، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو مختلف قومیں، مختلف خاندان، مختلف قبیلے، مختلف نسلیں، مختلف زبانوں کے بولنے والے، گویا دنیا میں تمام اہل ایمان، اہل اسلام، وہ کون سی چیز ہے جو ان کے درمیان محبت کی فضا بنا سکتی؟ دیکھیے، ایک دستور ہے اس دنیا کا اللہ نے جو بنایا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ دنیا میں مختلف چیزوں کو آپس میں جوڑنے والی اللہ نے ایک تیسری چیز بنائی. مثلا لکڑی کے ٹکڑے ہیں، اس کو آپس میں ملانا ہے، پھر کہیں جا کر کسی سے کرسی بن جاتی ہے، کسی سے میز، مختلف قسم کے فرنیچر بن جاتے ہیں.
ابتدا میں یہ مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوتے ہیں، اس کے مختلف ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر اس کا ماہر مستری ان سب کو اکٹھے کرتا ہے، پھر اس کو بنانے کے لیے کیا چیز استعمال کرتے ہیں، گلو کا استعمال ہوتا ہے، کیل کا استعمال ہوتا ہے، باہر کی ایک تیسری چیز ہے وہ لا کر ان لکڑی کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، پھر اس سے ایک خوبصورت فرنیچر تیار ہوتا ہے، یا مثلا لوہے کے ٹکڑے، ان ٹکڑوں کو ملانے کے لیے اللہ نے ایک تیسری چیز بنائی ہے جس کو ویلڈنگ بھی کہا جاتا ہے، طاقت کر کے ویلڈ کر کے لوہے کے مختلف ٹکڑوں کو باہم ملا دیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے آپ کوئی کپڑا جوڑا بنانے کے لیے درزی کے پاس لے جاتے ہیں سلوانے کے لیے، تو درزی سب سے پہلے کیا کرتا ہے، آپ کا وہ کپڑے کے سالم ٹکڑے کو اٹھا کر اس کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ آستین کا کپڑا ہے، یہ لمبائی ہے آگے پیچھے کا، یہ شلوار کے ٹکڑے ہیں، اور پھر کبھی اس کے مختلف ٹکڑے اس کے الگ الگ کر دیے جاتے ہیں، پھر ان ٹکڑوں کو ملانے کے لیے وہ داغا اور سلائی سے کام لیتا ہے، تیسری پھر سلائی اور داغے کے ذریعے اس کو ایک خوبصورت جوڑا بنا دیا جاتا ہے جو انسان کے بدن ایک بہترین یعنی ستر پوشی بھی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور بدن کی خوبصورتی بھی اسی کے ساتھ ہے۔ علی ھذا القیاس دنیا کے اسی ترتیب کے ساتھ مختلف چیزوں کو جوڑنے کی وہی چیز جو اللہ نے پیدا کیا ہے اسی چیز کو استعمال میں لانا پڑے گا۔ اگر کوئی لوہے کے ٹکڑوں کو ملانے کے لیے کیل یا کیلوں کا سہارا لے گا تو کیا وہ لوہے کے ٹکڑے مل جائیں گے؟ یا لکڑی کے ٹکڑوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی ویلڈنگ کا سہارا لے گا تو کیا اس کے ذریعے لکڑی کے ٹکڑے آپس میں مل جائیں گے؟ جو چیز اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے اسی چیز کے ذریعے وہ ٹکڑے آپس میں جڑ جائیں۔ علی ھذا القیاس یہی حال انسانوں کا، دنیا بھر کے انسان سب سے پہلے اگر گھر سے ہم شروع کریں، جو مقام والد کا ہے وہ اولاد کا نہیں ہو سکتا، جو مقام والدہ کا ہے وہ دیگر رشتہ داروں کا نہیں ہو سکتا، تو ہر ایک کو اللہ نے اپنے ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ والدین کا اپنا مقام ہے، بہن بھائیوں کا اپنا مقام ہے، یہ بیوی کا یہ اپنی جگہ اپنا مقام ہے، اسی طریقے سے رشتہ دار ہیں، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ بھتیجا ہے، یہ بانجا ہے، یہ ساس ہے، یہ سسر ہے، یہ سب مختلف رشتے ہیں دنیا میں۔ یا پھر قوموں میں تقسیم ہے، قبیلوں میں تقسیم ہے، نسب میں تقسیم ہے، زبانوں میں تقسیم ہے۔ اب ان کو آپس میں جڑانے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ یہ مختلف رشتہ دار مختلف ناموں کے ساتھ معاشرے میں موجود ہے، مختلف قومیں قبیلے زبان بولنے والے مختلف قومیت کے ساتھ زبان کے ساتھ معاشرے میں موجود ہے۔ اگر ہم ان سب کو باہم ملائیں، یکجا کریں، اس لیے کہ ایک انسان، تو اب ان انسانوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ یہ غور طلب ہے۔ ان مختلف قومیتوں کو آپس میں ملانے کے لیے، مختلف زبانوں کو آپس میں ملانے کے لیے، مختلف خاندانوں کو آپس میں ملانے کے لیے، مختلف رشتوں کو آپس میں ملانے کے لیے اللہ نے دین کو پیدا کیا، دین دار۔
جس معاشرے میں، جس گھر میں، جس خاندان میں دینداری ہوگی وہ آپس میں ایسے جڑے ہوئے نظر آئیں گے کہ واقعی پتہ چلے گا کہ اسلام نے ان کو آپس میں اتنا قریب کر دیا کہ باہر ان کے درمیان محبت قائم فرما۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو ان رشتہ داروں کو آپس میں متحد کر سکے، ان مختلف قوموں اور قبیلتوں اور خاندان اور زبان بولنے والوں کو آپس میں متحد رکھ سکے سوائے دین کے اور کوئی راستہ۔ مثلا میرے محترم والدین کا اللہ نے ایک مقام دیا، اللہ اور اس کے رسول دونوں نے فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا کیا مقام، والد اور والدہ کا کیا مقام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا یہ تمہارے لیے جنت کی دروازے بھی ہیں اور جہنم کی دروازے بھی ہیں۔ دو ٹوٹل کہ تمہارے ہی والدین تمہارے لیے یا تو جنت کی دروازے یا جہنم کی دروازے، اگر ان کی اطاعت کرو گے، ان کو خوش رکھو گے، ان کو راضی رکھو گے، ان کے حقوق ادا کرو گے، اگر ان کو کھانے پینے میں کسی چیز کی ضرورت ہے اس کا خیال رکھو گے، گھر میں ان کے آرام کا خیال رکھو گے، اگر ان کو مٹی چاپی کی ضرورت ہے ایک فرمانبردار بیٹا بن کر ان کے پاؤں کو بدن کو چاپی کرو گے، دباؤ گے تاکہ کچھ سکون آرام ملے، اور یہ خدمت کر کے والدین کی دل سے آپ کے لیے دعا نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی تو تمہارے لیے جنت کی دروازہ۔ ہمارے حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلے نقشبندی کی بہت بڑی وجود ایک عرصہ دراز تک اسی منبر کے رسول پر بیٹھ کر انہوں نے اللہ انہیں غریب رحمت کرے ایسے ایسے باتیں انہوں نے بتایا کہ جیسے اللہ کی طرف سے کوئی اس کے دل اور دماغ پہ نزول ہو۔ مجھے یاد ہے سن 80 سے قبل کی بات ہے یا 75 یا 76 کی بات ہے، میری بھی بیٹا تھا یا جمعے کا دن تھا یا جمعے کے بعد یا روزانہ وہ عصر سے مغرب تک ان کی ایک نشست ہوتی تھی اسی مسجد میں، کبھی 1 مہینہ کبھی 2 مہینے لگاتار ان کا یہ نشست چلا کرتا تھا۔ مجھے آج بھی ان کا یہ جملہ یاد ہے، حضرت کا فرمایا کرتے تھے لوگ دعا لینے کا طریقہ نہیں جانتے، والدین سے دعا لینے کا طریقہ، بڑوں سے دعا لینے کا طریقہ، اپنے بزرگوں سے دعا لینے کا طریقہ نہیں جانتے، حتیٰ کہ جن جہاد پر بیعت کیے ہیں، جن کو مرشد بنایا ہے، جو ان کی رہنمائی کرتا ہے ذکر میں، اللہ کی طرف جانے میں، ان سے دعا لینے کا طریقہ نہیں جانتے۔ ہم والدین کے پاس آ کر ان سے کہتے ہیں کہ اپنا ابا یا بابا ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، یا کسی بڑے کے پاس جا کر ہم کہتے ہیں کہ حضرت محترم آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ فرمایا کسی سے دعا کے لیے کہنا یہ طریقہ دعا لینے کا نہیں ہے، بلکہ دعا لینے کا طریقہ یہ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی ایسی خدمت کرو ان کی کہ وہ خوش ہو کر ان کے دل سے تمہارے لیے دعا والدین ہیں ان کی ایسی خدمت کر کے ان کی دل کی دعا دو،
ایسی دعا جو دعا اللہ تک پہنچ سکے. والدین اولاد جب والدین کی خدمت کریں گے، احترام کریں گے تو کیا خیال ہے؟ ان والدین کی دل سے اولاد کی دعا نہیں نکلی. جتنے بھی والد ناراض ہیں، جتنے بھی والدہ ناراض ہیں، جتنے بھی اولاد ان کو ستائے، زندگی میں ایسا لمحہ بھی آ جاتا ہے کہ جب بیٹا بیٹی کسی تکلیف میں ہو، اگرچہ ان اولاد نے ان والدین کو ستایا، پھر بھی ان ستائے ہوئے والدین کی دل سے ان اولاد کے لیے بددعا نہیں، پھر بھی دعا نہیں کرتی. یہ تو والدین کا دل ہے. ان کو ناراض کر کیا کرو؟ جہنم کا دروازہ. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، یا رسول اللہ علقمہ بہت بیمار ہے، ایسا لگتا ہے جان کنی کی کیفیت ہے، لیکن سانس ان کا حلق میں اٹک گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا بات؟ کہ یا رسول اللہ جیسے روح نکلنا چاہ رہا ہو، نہیں نکل پا رہا. آپ سب تکلیف لائے، علقمہ کو دیکھا، یہ یوں دیکھ کر سمجھ گئے معاملہ کچھ ہے. معاملہ کچھ اور ہے. اس کی روح میں میرے صحابی ہو کر اس کے یہ حال ناممکن. معاملہ کچھ بیچ میں اور ہے. پوچھا علقمہ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ والدہ زندہ ہے. فرمایا اس کو بولا. جو والدہ آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگتا ہے علقمہ کی ماں، لگتا ہے کہ تو اپنی بیٹے سے ناراض ہے، اس لیے کہ اس کے روح جو نکلنے والا ہے لیکن نکل نہیں رہا ہے، حلق میں اٹک گیا ہے. لگتا ہے کہ تیری ناراضگی ہے جو اس وقت اس پہ تکلیف طاری ہے. والدہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں. اس نے فرمایا لیما یا لیما، کیوں؟ کیا وجہ ہوگی کہ تم اپنی بیٹے سے ناراض ہے؟ اے رسول اللہ یہ سفر میں گئے تھے، پیچھے گھر میں میرے اور اس کی بیوی کے بیچ میں تھوڑی سی کلامی آ گئی. پھر یہ سوچ کر میں نے بات جانی تھی کہ جب بیٹا آئے گا میں نے سمجھا دوں گا، وہ اپنی بیوی کو سمجھانے کی. واللہ کی شان جب بیٹا آیا رات کا وقت سو گئے، میں نے کہا صبح بتلا دوں. پتہ نہیں رات بیوی نے کیا کہہ دیا. جب صبح ہوا جب میں بات کرنے لگ گئی تو علقمہ نے تب اٹھا کر کے میرے چہرے کو بس دل سے اس کے لیے بددعا نکلی ہے. اور میں نے کہا کہ علقمہ اللہ تیرے بھی یہی حشر کر دل کرتی میں اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے، بس اس پر میں ناراض ہوں. حضور فرمایا معاف کر. کہ افسر نہیں معاف کر سکتا. تاکہ پھر یوں کرو، صحابہ سے فرمایا بہت سی لکڑیوں کو اکٹھا کرا، بہت سی لکڑیوں کو اکٹھا کرا، اس میں خوب آگ ڈالا. علقمہ کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کرو؟ اس لکڑی کو جمع کر کے آگ لگا کر کیا کرو؟ حضور سے نے فرمایا جب خوب آگ گرم ہو جائے میں اس میں علقمہ کو ڈال کر کے جلا دوں. حضور سے نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا تو جو ناراض ہے، تو جو ناراض ہے، تیری ناراضگی کی وجہ سے یہ جس جہنم کی طرف جا رہا ہے وہ جہنم کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. یہ تو بہت ہلکی پھلکی آگ ہے، وہ آگ بہت تیز ہے. رو پڑی کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے علقمہ کو معاف کر. حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو علقمہ کی حالت کیا ہے. لوگوں نے آ کر بتایا رسول اللہ اس کی روح نکل، سکون مل گیا، آرام مل گیا. میرے محترم دوستو،
والدین کا مقام جو دین نے بیان کیا ہے، جو شریعت نے بیان کیا ہے، جو اسلام نے بیان کیا ہے، خدا کی قسم یہ مقام آپ کو دنیا کے کسی مذہب کسی دین میں نہیں ملے گا جو مقام والدین کا آپ کو دین اسلام میں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے بوڑھے والدین زندہ ہوں اور روزانہ ہوں اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، والدین کے چہرے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اللہ نے ایک نفلی حق اس کے عمل نامے میں لکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اگر دن میں 100 مرتبہ کوئی اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کی رحمت کی دریا میں کمی ہے؟ اللہ 100 مرتبہ حج نفل حج لکھنے کا ثواب ہے۔ یہ کون بتلا رہا ہے؟ یہ اللہ کا دین ہمیں بتلا ہے۔ والدین کا مقام، والدین کی عزت کرو، والدین کے احترام کرو، یہ دین ہے۔ گھر میں اگر دینداری ہوگی تو والدین کو ایک عزت احترام حاصل ہوگا۔ جس گھر میں دینداری نہیں ہوگی اس گھر سے والدین کا جو حال ہوگا سوائے چیخنے کے اور کچھ بھی سنائی نہیں۔ آپ جائیے یورپ کی طرف، یہ ہمیں جو روشنیاں نظر آتی ہیں دور سے، جس کو ہم روشن معاشرہ سمجھتے ہیں، جس کو ہم ترقی یافتہ معاشرہ سمجھتے ہیں، خدا کی قسم یہ دور سے جو ہمیں روشنیاں نظر آتی ہیں حقیقت میں یہ اندھیر جنہوں نے اپنے بوڑھے والدین کو اٹھا کر اولڈ سینٹر میں ڈالا ہوا ہے، جہاں گھر سے والدین بوڑھے والدین کو اٹھا کر کے اولڈ سینٹر میں ڈال دیتے ہیں کہ سال کے بعد کرسمس کے موقع پر وہ بوڑھے والدین یاد آ جاتے ہیں تو جا کر ان سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں، نہیں تو سنے ہیں اب بوڑھا۔ عیسائیت کے معاشرے میں آپ کو یہ ملے گا، یہودیت کے معاشرے میں یہ ملے گا، حتیٰ کہ جتنے بھی لادین بے دین مذہب ہے سب میں آپ کو یہی ملے گا، والدین کا ان کے ہاں یہ مقام۔ لیکن اگر والدین کا ایک مقام عزت احترام آپ کو نظر آئے گا تو صرف اسلام ہے جو ان کا مقام ہمیں بتلا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ دین ہے، یہ دینداری، یہ دین والدین اور اولاد کو اکٹھا کر رہا ہے، محبت کی فضا قائم کر رہا ہے۔ اور مولانا روم لکھتے ہیں آنکھ سے برادر ندارت، آنکھ سے برادر ندارت، قوت بازو ندارت۔ اسلام کا پیغام یہ ہے جس کا بھائی نہیں ہے وہ سمجھ لے کہ وہ بازو کے طاقت سے وہ خالی ہے، اس کے بازو نہیں۔ جس کے بھائی ہے سکے سمجھ لیجیے کہ اس کے پاس اللہ نے بازو کی قوت دی ہے۔ سکے بھائی آپ کے طاقت ہے، آپ کے بازو۔ جس معاشرے میں دینداری ہوگی بھائیوں ایسے ہی محبت نظر آئے گا جیسے بدن کے ساتھ ہاتھ کا وجود ضروری ہے، اس طرح معاشرے میں سکے بھائیوں کا آپس میں تعلق اتنے ہی ہے۔ لیکن جس گھر میں دینداری نہیں ہوگی سکے بھائی بھی ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے سے نفرت کرتے نظر آئے گا۔ سالہ سال گزر جائے گا، سکا بھائی دوسرے بھائی سے سلام دعا کبھی روادار ہوگا۔ ایک دن عید الاضحیٰ کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، فرمایا آج ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ بڑے عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے نماز عید الاضحیٰ کے دن فرمایا سب سے پہلے ہم نے نماز عید الاضحیٰ قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد سیدھے جا کر ہم نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد پھر سیدھے جا کر ہم نے ان بھائیوں، ان بہنوں، ان رشتہ داروں سے جا کر ملنے ہیں جو ہم سے ناراض ہے یا ہم ان سے ناراض ہیں۔ عید کے دن تیسرا کام یہی ہے۔ یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس معاشرے میں ہوگا جس معاشرے میں دینداری ہوگی، یہ اس گھر
میں ہوگا جس گھر میں دینداری ہوگی. جس گھر سے دینداری چلی جائے گی وہاں بھائی کا دشمن نظر آئے گا. بہن بھائیوں کا بھائی بہن کے دشمن نظر آئیں گے. سالہ سال سے ایک گفتگو تک سلام دعا تک نہ ہوگی. یہ دیندار گھروں کا مثال نہیں ہے, یہ بے دین گھروں کی مثال. جس گھر میں دین ہوگا اس گھر میں محبت ہے. اولاد والدین سے ناراض, والدین اولاد سے ناراض, بہن بھائیوں سے بہنیں بھائیوں سے ناراض, بھائی آپس میں ناراض, رشتہ داروں سے ناراض. یہ بھی کبھی بس آج کل آپس میں وہ محبت والا تعلق باقی نہیں رہا, بس وہ قانونی تعلق باقی ہے. جیسے کہ بس ایک نکاح ہوا ہے, وہ ایک قانونی نکاح کی ایک حیثیت ہے, بس گھر میں وہ باقی ہے, وہ محبت والی فضا باقی ہے. عائشہ فرماتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ وقت میں گھر میں تشریف لے آتے, نماز کا وقت نہ ہوتا تو آ کر کے سینے چڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, یا عائشہ بتاؤ گھر کا کوئی کام باقی رہ گیا ہو مجھے بتاؤ میں کروں. عائشہ کوئی برتن مانجنے ہو باقی ہو مجھے بتاؤ میں برتن مانج لوں, صاف کر لوں. عائشہ کوئی گھر کا گرے کا جھاڑو لگانا باقی ہو مجھے بتایا میں گھر میں کمرے میں جھاڑو لگا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ سے فرماتی ہے میں نے کہا ہے اللہ کے رسول تمام کام ہو چکے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھ جاتے اور پھر جوتوں کو دیکھتے, جن جوتوں کو ٹانکا لگانے کی ضرورت ہوتی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اور اس میں داغے کے ساتھ ٹانکا لگا کر اس جوتے کو استعمال کے قابل بنا. یہ ہماری پیغمبر کی سیرت ہے, یہ ہماری پیغمبر کے اخلاق ہے, یہ ہمارے پیغمبر کا ایک طریقہ ہے. اگر ہم نے کوئی کرے تو اول گھر میں تانا ملے گا. دیکھیں زن مرید, یہ زن مریدی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی ادائیگی ہے. کوئی کر کے تو دکھا دے. جس گھر میں دینداری ہوگی وہاں ایسی ہی محبت ہے, ورنہ تو آیا سلام علیکم بس وہ قانونی تعلق ہے, وہ محبت والی بات ہی ختم ہوگی. جس گھر میں دینداری نہیں ہوگی وہاں یہ بیوی کی زندگی ایک قانونی تو ہوگی محبت والی. دین ہے جو ہم یہ کرتا ہے, معاشرے کو اکٹھا کرتا ہے, دور دراز کے مسلمانوں کو اکٹھا رکھتا ہے. ہمارے زندے ہیں مفتی حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدلل العالم زندہ ہے, ان کے اپنے زبان سے یہ واقعہ میں نے سنا. فرمایا ایک دفعہ چین کی دورے پر میں گیا, وہاں مسلمانوں سے بڑی تعداد میں مسلمان چین میں ملا. تو چین کے مسلمانوں نے مجھ سے کہا ایک بہت دور دراز ایک صوبہ ہے مسلمانوں کا, وہاں جتنے بھی پاکستان سے علماء آتے ہیں یا ہمارے اسلاف آتے ہیں ان صوبوں کی طرف کسی کی نگاہ نہیں, اور وہ پکے مسلمان ہیں. پورے صوبے میں ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے, سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان چین کے صوبے کے. ان کی بڑی خواہش تھی ایک دفعہ آئے تھے اگر تمہاری طرف پاکستان سے کوئی علماء آئے کوئی اسلاف میں سے کوئی آئے ہماری طرف بھیج دو. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا بالکل بالکل, مجھے تو علم ہی نہیں کہ اتنا دور دراز ایک صوبہ ہے مسلمانوں کا رہائش پذیر ہے, بالکل جاؤ. ان کو اطلاع دی کہ پاکستان سے بہت بڑے مفتی اعظم آئے ہیں, وہ ایک دو دن کے بعد تمہاری طرف آنے تھے. کہتے ہیں ہم نے سفر اختیار کیا, کہیں بائیے کہیں بائی روڈ, کسی طریقے سے ہم صوبے کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ صوبے والے 10 کلومیٹر صوبے سے باہر استقبال کو نکلے. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا جب ہم اس صوبے علاقے کے 10 کلومیٹر کے حدود میں پہنچے تھے, جب غفیر نے استقبال اور مجھ سے کہا کہ یہ ہے وہ مسلمان جو محبت کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے باہر نکلا. اور ان کی زبان یا من ترکی ہے وہ من ترکی نہیں. میرے دوست کا زبان ترکی ہے اور میں ترکی نہیں جانتا.
ان کا زبان چینی تھا، اور چینی تو ایسا ہے کہ کسی ٹیم میں پتھر ڈال ہلاتے رہو کہ یہ چینی زبان بن گئی. تو کس کی سمجھ میں آئے گا؟ آپس میں دوسرے کی سمجھ میں آئے تو آئے، ورنہ تو میرے اور آپ کی سمجھ میں کیا خاک ہے. تو اپنی چینی زبان میں کچھ کہتے رہے، سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، لیکن سب نے ایک زبان ہو کر ایک بات کی، جو بات سمجھ میں آ گئی، اس سے محبتیں بڑھ گئی، ایک دوسرے کے چہروں پر مسکراہٹیں آ گئی. اور وہ کیا تھا؟ سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاتھ ملاتے لا الہ الا اللہ، بغیر ہوتے لا الہ الا اللہ. ایسا فضا بن گیا، ایسے محبت والا ہمدردی تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. جس ماحول میں لا الہ الا اللہ کی فضا بن جائے وہاں نفرتیں ہوں گی، وہاں حسد ہوں گے، وہاں بغض ہوں گے، وہاں دلوں میں کینہ ہوگا، وہاں محبت ہی محبت. خدا کی قسم اگر ہم مسلمان اس بات کو جان لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی. خدا کی قسم پوری زندگی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہم زندگی گزاری ہے. یا اللہ اتنی بڑی دولت کا اے اللہ تو نے ہمیں اہل سمجھا، ورنہ ہم سے خوبصورت انسان، دولت رکھنے والے انسان، اسباب دنیا ہر قسم کا رکھنے والے انسان، لیکن وہ اس دولت سے محروم. اے اللہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمیں اتنی بڑی دولت عطا کی کہ لا الہ الا اللہ محمد. جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا فضا ہوگا، خدا کی قسم وہ گھر محبتوں کا ایک امادگاہ. گھر میں جو لانج ہوگا اس کو ٹی وی لانج پھر نہیں کہیں گے، اس کو تعلیم لانج کہیں گے. اس میں پھر صبح اور شام سب گھر کو گھر کا بڑے اکٹھا کر کے آؤ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سن لیتے ہیں. بستر پر جانے سے پہلے آؤ اس تعلیم لانج میں بیٹھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سن لے. فضائل اعمال میں سے اعمال فضیلت کی کتاب، ایک ایک عمل کا فضیلت بیان کیا. اگر ایک حدیث صبح بچوں کو اکٹھا کر کے سنایا جائے ناشتے کے موقع پر، ایک شام کو آپ بتائے اس گھر میں نفرتیں ہو سکتی، اس گھر میں دشمنیاں ہو سکتی. اولاد کے والدین کے مقام کو سمجھیں گے، اور اولاد کو بچوں پر پھر شفقت کیسے ہونی چاہیے بات سمجھ میں آ جائے. میاں بیوی کی آپس میں محبتیں ہوں گی جب روزانہ ہم ایک حدیث کی تعلیم دیں. دین ہمیں اس معاشرے میں اکٹھا کر کے ہم نے محبت کی فضا بنا. گھر میں دینداری ہوگی تو وہ گھر محبت کا فضا قائم ہوگا. جس گھر میں دینداری نہیں ہوگی خدا کی قسم وہ گھر ایسا نظر آئے گا کہ نفرتوں کا امادگاہ. اولاد کو والدین کی کوئی فکر نہیں ہوگا، والدین کو اولاد کی خبر نہیں ہوگی کہاں جا رہا، کس صحبت میں بیٹھا، کیا بننے جا رہا. میرے محترم دوستوں، اس طرح ایسا دین لے کر، ایسا طریقہ لے کر جس میں محبت ہی ہوئی. کسی نے خوب کہا اسلام رحم دلی کا نام ہے. جہاں کہیں ظلم دیکھو سمجھو کہ یہاں اسلام نہیں ہے. اسلام ظلم کا نام نہیں، اسلام رحم دلی کا نام ہے. جہاں رحم دلی دیکھو سمجھ اسلام یہاں ہے، جہاں ظلم دیکھو سمجھ لو یہاں اسلام. فرمایا اسلام حکمت کا نام ہے. جہاں جہالت دیکھو، بیوقوفی دیکھو، نادانی دیکھو سمجھ لو کہ اسلام یہاں ہے. اس لیے اسلام حکمت کا نام ہے. اور فرمایا اسلام عدل و انصاف کا نام ہے. جس معاشرے جس گھر میں بے انصافی ہو سمجھ لو کہ یہاں دین نہیں ہے اسلام. اس لیے
اسلام کو انصاف کی تعلیم دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء للہ اعدلوا واقربوا للتقوی. اے مسلمانوں انصاف کرو، یہ تقوی کی طرف. جہاں انصاف نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، وہاں اسلام نہیں ہوگا. بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ ہمارے عدالتوں پہ رحم کرے جو ظلم کے عمارگاہ بنے ہوئے. جہاں مظلوم کو انصاف نہیں ملتا وہاں ظالم کو ہمارے عدالتیں بھی ظالم کے ساتھ. ہماری اسی بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک ظالم کے حق میں فیصلہ کیا اور مظلوم کے حق میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ مظلوم ظالم ہے اور جو ظالم ہے یہ مظلوم ہے. جس جج نے فیصلہ کیا اس کا نام بھی مسلمان. ہماری اسی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے والے ہمارے پیارے جوان سید شاہد ظلم شہید کیا گیا. پرمزے کے رہنے والا ظلم سے مار دنیا نے دیکھا کہ ظالم بدبختوں نے گولی مار کر صرف اپنا حق لینے کے لیے کیا تھا، لیکن اس ظالم نے ظلم بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مظلوم کے کنپٹی میں گولی اتار دی. سب نے دیکھا، لیکن جب عدالت میں بات آئی پتہ نہیں عدالت نے کیا چھل کیا، ہمیں کچھ نہیں لگا. عدالت نے کہا وہ جو مظلوم ہے نہیں وہی ظالم کا. یہ جو ظالم ہے جس پر قتل کا مقدمہ اس کو فوراً باعزت رہا ہے. استغفر اللہ. یہ اسلامی معاشرے ہے، یہ دینی معاشرے. نہ مسلمانوں کا کام دیکھو تو کفر ہے. ان سے ہم کس انصاف کی توقع؟ جہاں بے انصافی دیکھو سمجھو یہاں کوئی اسلام نہیں. اور میرے محترم دوستو، اسلام سلامتی کا نام ہے. جہاں بربریت دیکھو سمجھو کہ یہاں اسلام ہے. اسلام کا تقاضا یہ کہ ہم مل جل کر رہے، اچھے اخلاق سے رہے، معاشرے کے اچھے فرد کر رہے، فرد بن کر رہے، عفو درگزر کرے. اور چھ ایسی صفات بتائی گئی. حضور نے فرمایا اگر ان صفات کو اختیار کرو گے اور ان بری صفات سے بچے رہو گے تو اللہ پاک کبھی بھی تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا. تم معاشرے کے بہترین فرد بن جاؤ گے. وہ چھ صفات کیا ہے؟ کچھ وقت مانگتا ہے اور وقت چلی ہے. زندگی رہی آنے والی جمعہ یہ دوسرے حصے کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، ان سے باتیں عرض کروں گا. اللہ نے عمل کی توفیق